بندے پر اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے جو ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ پنجگانہ نماز ہے۔ ہم لوگ اگر سمجھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ 5 وقت ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حضوری اور اس کا قرب اور اس کا وصل نصیب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مناجات کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ خشوع سے عاری ہیں اور معرفت سے عاری ہیں وہ نماز سے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو معرفت والے ہیں، جو محبت والے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں بلکہ نماز تو ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت جس کے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا، ان کو چین نہیں ملتا۔ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ نماز کے ذریعے کتنے عظیم شہنشاہ کے حضور، جو مالک الملک ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کے دست قدرت میں ساری خدائی ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ اپنے امر کن سے جو چاہے وہ پیدا فرما سکتا ہے۔ جس نے سمندروں کو مسخر کیا، جس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑی، جس نے سورج جیسے مجسمے کو زمین اور آسمان کے درمیان نظم و ضبط سے چلا دیا، جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو پیدا کیا، اور جو فعال لما یرید ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے اگر تجھے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، تو اس بندے کی کتنی بڑی معراج ہے کہ جسے احکم الحاکمین، مالک الملک اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ میں پنجگانہ نماز کی صورت میں حاضری کی توفیق ملتی ہے، اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور رب عز و جل کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، عقلی طور پہ دیکھا جائے تو عقلی طور پہ بھی نماز اور عبادت بندے پر لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ منعم کا شکر ادا کرنا عقلاً بھی لازم ہے۔ ایک بندہ آپ پر احسان کرے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نہ کریں تو یہ بات ناسپاسی ہوگی، ناشکری ہوگی، کفران نعمت ہوگی۔ تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں صحیح الاعضاء بنایا، جس نے ہماری ہڈیوں میں جوڑ پیدا کیے، جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، جس ذات نے ہمیں عقل و شعور سے بہرہ یاب کیا، جس نے ہمیں قوت باصرہ دی، قوت سامعہ دی، جس نے ہمیں قرآن کے ذریعے اور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی، جس ذات نے زمین سے اور آسمان سے ہمیں نعمتیں اتنی عطا کیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس ذات کے اتنے کرم ہوں تو کیا بندے پر لازم نہیں کہ بندہ اپنے مولا کے حضور جھک کر عاجزی اختیار کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، سب سے اعلیٰ صورت، چونکہ نماز میں انسان کا پورا بدن عبادت میں ہوتا ہے، انسان کا دل و دماغ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ قرآن کے معانی مطالب میں غور و فکر کرتا ہے، انسان کی زبان اللہ کے ذکر میں تر ہوتی ہے، ثنا پڑھتی ہے، تعوذ پڑھتی ہے، شیطان رجیم سے نفرت کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح پر اس میں قرآن کی تلاوت ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح و تمجید ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام ہے، مومنین کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ تو نماز
یہ چونکہ شکر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے کہ اس میں پورا بدن انسان کا کبھی رکوع کی حالت میں جھکا ہوا ہے، کبھی ہاتھ زمین پہ جھک جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ بھی کرتا ہے، اس کے ہاتھ بھی جھکے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں بھی جھکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نماز چونکہ شکر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، اس لیے ہماری شریعت نے ہمیں جتنی تاکید نماز کی ہے اتنی کسی اور عمل کی نہیں کی۔ حضرات محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے لیے کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نماز کی تاکید پر دلالت ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، شریعت میں زکوٰۃ مالداروں پہ فرض ہوتی ہے، غریبوں پہ فرض نہیں ہوتی۔ حج صاحبان استطاعت پہ فرض ہوتا ہے، اور غریبوں پر جو استطاعت نہیں رکھتے ان پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح پر روزہ جو ہے، روزہ یہ بہت ساری صورتوں میں چھوڑنے کی اجازت ہے، مسافر ہے، مریض ہے، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مرض کی حالت میں بھی پڑھنی ہے، یہاں تک کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشاروں کے ساتھ پڑھے۔ نماز سفر کی حالت میں بھی پڑھنی ہے، نماز امیر نے بھی پڑھنی ہے، غریب نے بھی پڑھنی ہے، عورت نے بھی پڑھنی ہے، مرد نے بھی پڑھنی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی اہمیت اور قدر ہے۔ حضرات محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادات کا مجموعہ پایا جاتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ مختلف عبادات میں ہوتے ہیں، کچھ فرشتے سجدہ ریز ہیں، کچھ حالت تشہد میں ہیں، کچھ فرشتے حالت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح تمام مخلوقات میں جتنی عبادات پائی جاتی ہیں، روزہ ہے تو اس کی جو ہے اس کی روح بھی، روزے کی روح بھی نماز کے اندر موجود ہے، اور تمام عبادات اس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ بندے کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور اس کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ وہ نماز کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر جامع اور عظیم عبادت کرتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہیں تو ہم اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر اس نے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو یقیناً ہمارے اوپر بوجھ نہیں بلکہ ہمارے لیے باعث 100,000 سعادات کا یہ باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔